نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہ آمین۔ کتاب الصیام، پچھلی کلاس میں ہم نے روزے کی فضیلت میں مسئلہ نمبر 7 تک پڑھ لیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مسئلہ نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے، روزے کی فضیلت۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں عبادات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے ان کو افطار کے ٹائم پر معاف کر دیتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو کیا فیل ہوتا ہے آپ کو ان دونوں باتوں سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے اپنی بخشش مانگ لے، ایسی اطاعت کر لے کہ جہنم سے نجات دے دے۔ اب افطار کے وقت ہماری توجہ کس بات پر ہونی چاہیے؟ کس بات پر ہونی چاہیے؟ دسترخوان پر، کچن کی طرف، یا دعاؤں کی طرف؟ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کچن کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، اور اب ایسا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے گیس کی، تو سارا ٹائم تو کچن میں ہی گزرتا ہے، افطار کا ٹائم تو کچن میں ہی گزر رہا ہوتا ہے تقریباً۔ تو اب اس کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، رمضان المبارک جو ہے برکتوں کا مہینہ ہے، فراخی رزق کا مہینہ ہے۔ عام دنوں کی نسبت کئی زیادہ اہتمام رمضان المبارک میں ہمارے دسترخوان کا ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اور ہماری توجہ افطاری بنانے کی طرف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب روزے کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے، کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، رول ہیں، چاٹ ہے، یہ سب ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں بڑے مشہور بھی ہیں۔ اگر یہ افطاری کے ٹائم پر دسترخوان پر نہ ہو تو افطاری ہماری ادھوری سی لگتی ہے، اور گھر والے یا کبھی مہمان بھی آ جائیں، ان کے سامنے یہ چیزیں نہ رکھی جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ مائنڈ کر جاتے ہیں، برا لگتا ہے انہیں کہ آج افطاری میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے بجائے اگر کوئی ہیلدی کھانا رکھا جائے، جیسے فروٹ ہے، کھجور وغیرہ رکھ دی جائے، تو اس میں بھی غصہ کرنے لگتے ہیں کہ آج افطاری میں صرف یہی ملے گا۔ ہاں بھائی، یہی ملے گا، افطاری اسی کو کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کا نام تو نہیں ہے نا۔ یہ رمضان کس لیے آیا ہے؟ عبادات کے لیے آیا ہے، یا نت نئے کھانے کھانے کے لیے آیا ہے؟ اچھا، یہ چیزیں کھانا حلال ہے؟ ویسے حلال ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، لیکن صحت کے لیے یہ چیزیں زیادہ اچھی نہیں ہے ہمارے لیے، اور ہفتے میں 1-2 بار ہو جائے تو اچھا ہے۔ ویسے عام لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہیلدی کھانا بڑا بورنگ ہوتا ہے، بہت بے ذائقہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہر کوئی نہیں سوچتا نا، لیکن تقریباً لوگوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہیلدی کھانا بورنگ ہوتا ہے، بے ذائقہ ہوتا ہے، ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ دیکھیں، ڈائٹ ہر کوئی نہیں لے سکتا اچھی سی، زبان کے چٹخارے چاہیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اپنی زبان کے چٹخارے کے لیے کھانے بناتے ہیں، جو ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو اپنے جسم کو وہ چیزیں دیں جو ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور جس سے ہم عبادات بھی اچھے طریقے سے کر سکیں انشاءاللہ۔ اور صرف ضروری نہیں ہے کہ ہم کھانا کھائیں، کھانا ایسا کھائیں اس کھانے کا اثر ہمارے جسم پر نظر بھی آئے۔
تو اچھا کھانا ہوگا تو صحت بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، افطار کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، تو افطاری ہمیں خوشی سے ہی کرنی چاہیے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں نا، ایک افطار کا ٹائم اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو افطار کا ٹائم خوشی کا ٹائم ہے، اسے ہم خوشی سے ہی کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور بات ساری اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم اتنا برڈن ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، تو ہمارا جو روزے کا مقصد ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ٹائم کس چیز کا ہوتا ہے؟ دعا کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ جب ہم اتنا برڈن ہوتے ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے، سستی ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، پھر ہماری وہ عبادات نہیں ہو پاتی، روزے کا مقصد ختم۔ اور ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ کچھ بنیادی اصول ہیں جو کہ روحانیت کی بھی نشانی ہے۔ اور افطاری کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ مستقل دعاؤں پر لازمی ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور ہم اس رمضان کو واقعی میں اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو افطاری کے ٹائم ہماری توجہ دعاؤں پر مستقل ہونی چاہیے انشاءاللہ، اس ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے اور ہم اس رمضان کو واقعی میں اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور اس رمضان میں ہم عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے یہاں پر؟ جس کے قیام اور صیام میں کوالٹی ہوگی۔ دیکھیں، روزے بھی سب رکھ رہے ہیں اور قیام بھی سب کرتے ہیں، لیکن جس کے صیام اور قیام میں کوالٹی ہوگی وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں بری بات سے، بری عادت سے خود کو حتی الامکان بچانا ہے، اور اسی طرح سے دیکھیں کہ قیام بے دلی سے بھی کیا جاتا ہے اور خوش دلی سے بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو زبردستی بھی کروایا جاتا ہے، جو کہ ہم اپنے بچوں سے کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا نا اس کی فضیلت کیا ہے، اس لیے ہم انہیں کرواتے ہیں تاکہ ان کی عادت ہو۔ اگر آپ تراویح مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں یا اپنے گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ پڑھیے اور اس نیت کے ساتھ پڑھیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اسے بزار اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام رمضان جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور یہ عام نوافل کی طرح بھی نہیں ہے، اس کی ایک خصوصی فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا مرتبہ اس عمل کے ذریعے سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جانے کے لائق بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں عبادات میں اخلاص خاص طور پر لانے کی ضرورت ہے کہ توحید پر قائم رہنا ہے اور کسی بھی طرح کی بدعت یا شرک سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھنا ہے۔ اور دیکھیں کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اور بھی نیکی کے بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی ناراضگی والا کام ہم کر جاتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہمارے اس کام میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا دھیان رکھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہم اپنی ہر عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اس حکم پر کس طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے، جس سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے ہم بچ سکیں۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے
آئندہ سال کے رمضان تک سرزد ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہر کام گناہ کہلاتا ہے۔ اور گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ۔ اب کبیرہ گناہ کے بارے میں تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ جس گناہ کے بارے میں قرآن پاک میں ہلاکت یا بربادی یا جہنم کی وعید آئی ہو یا یہ الفاظ آئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، تو یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹی گواہی ہے اور نمازی کے آگے سے گزرنا بھی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور صغیرہ گناہ کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، جو کہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جس میں سے اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ دوران نماز بالوں کو سنوارنا ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا ہے، یہ سب صغیرہ گناہ ہیں۔ اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے دن بھر میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی بتائی گئی ہے۔ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں تو ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ ان صغیرہ گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ بات صحیح بھی ہے کہ جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اگر ہم بچتے ہیں تو ہی ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال سے آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آپ بازار جاتے ہیں، اگر وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ بائی 1 گیٹ 1 فری، یعنی ایک چیز خریدنے پر دوسری چیز آپ کو بلا قیمت دی جائے گی۔ اب آپ بازار جائیں اور وہاں آپ دکاندار سے کہیں کہ آپ مجھے وہ بلا قیمت والی چیز دے دیجئے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ پہلے جو خریدنے والے آئٹم ہیں پہلے آپ وہ لیجئے، پھر آپ کو فری آئٹم دیا جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ہے کہ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو ہی آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اچھا، صغیرہ گناہوں پر ہمیں اصرار بھی نہیں کرنا ہے، یہ اس کی دوسری شرط ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ صغیرہ گناہ کی کثرت بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جائے، وہ چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسے نظر انداز نہیں کرتے بلکہ فوراً سے اس کا علاج کرتے ہیں کہ کہیں بیماری بڑھ نہ جائے۔ چھوٹی سی بیماری ہے۔ اسی طریقے سے ایک آگ کا انگارہ ہے، اگر وہ جل رہا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں گھر میں، جتنی ہو سکتا ہے اسے بجھانے کی کوشش کر دیتے ہیں آخر تک کہ کوئی ایک انگارہ بھی جلتا ہوا نہ رہے۔ اگر یہ جلتا ہوا رہے گا تو کیا ہوگا؟ آگ بھڑک جائے گی۔ دنیا کے معاملے میں ہماری یہ سوچ بالکل درست ہے، پھر دین کے معاملے میں ہماری یہ سوچ کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ صغیرہ گناہ معمولی ہیں، اس کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صغیرہ گناہ بھی بہت معنی رکھتے ہیں، اگر یہ مسلسل ہوتے رہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو ہر گناہ سے بچنے کی انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے،
خواہ وہ گناہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں شرائط پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے نیک اعمال کے نتیجے میں صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی دکھوں اور پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم عبادت کر نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ ہمارے گناہ نیکی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، اور خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو جلدی توبہ کر لے، اور توبہ کے بعد انسان کیسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے لازمی ہے کہ توبہ کی جائے، اور یہ عزم بھی کیا جائے کہ یہ گناہ انشاءاللہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور صغیرہ گناہ کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ تو نیک اعمال سے ہی صاف ہو جاتے ہیں، جسے قرآن پاک کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ آپ دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں کہ وضو سے ہمارے آنکھوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سے؟ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سردی میں وضو کرتے ہیں تب بھی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں تو بھی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آخرت میں نجات کے لیے گناہ سے بچنا بہت اہم ہے۔ جیسے گناہ ہم جلدی کرتے ہیں ویسے توبہ میں بھی انشاءاللہ جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب توبہ کرے۔ اور استغفار دن میں لازمی کریں، دن میں 100 بار تو آپ لازمی استغفار کیا کریں۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری زبان تو حرکت کرتی رہتی ہے، استغفر اللہ، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور زبان بھی ہماری حرکت کر رہی ہے، دل میں کوئی ندامت بھی نہیں ہے، تو فائدہ ہے ہمارے اس استغفار کا۔ تو ہمارا جو یہ والا استغفار ہے اس کو بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کوانٹٹی کی بجائے انشاءاللہ کوالٹی پر فوکس کریں گے اور شعور کے ساتھ استغفار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے اور کیا چیز ہمیں کرنی ہے، کیا چیز ہمیں نہیں کرنی۔ کچھ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں نا، ہمارے لیے کچھ باؤنڈریز ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ باؤنڈریز بنائی ہیں جس کے اندر رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں یہ یقین بھی کرنا ہے کہ جو باؤنڈریز بنائی گئی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اور اگر ہم ان سے باہر جاتے ہیں تو نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں ہی نقصان ہوگا۔ اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس جگہ پہ جانا ہے، اس جگہ پہ نہیں جانا۔ اگر اس جگہ پر ہم جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اپنی باؤنڈریز کو کراس کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے ہمیں رکنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ویسے تو مومن کی ساری زندگی ہی روزہ ہے، ایک مومن کی ساری زندگی روزہ ہے۔ 2 طرح کے روزے ہیں دیکھیں، ایک ہے عارضی روزہ جو کہ بھوک اور پیاس کا ہے، اور جو کہ ہم رمضان میں رکھتے ہیں۔ اس کی عید کا دن کب ہوتا ہے؟ 1 شوال کو۔ اور ایک دوسرا روزہ ہے جو کہ دائمی روزہ ہے، جو ایک انسان کو شعور کی عمر سے لے کر اپنی موت تک رکھنا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دے اس سے یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر اس کی عید کا دن کون سا ہوگا؟ آخرت کا دن، جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں روزے انشاءاللہ ہم نے رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ چیپٹر یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے روزے کی فضیلت کا،